اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میری پیاری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ چیز ہمارے اندر جذب ہو جائے، ہم اس کو ایبزارب کر لیں، ہماری زندگی کا وہ حصہ بن جائے، ہماری شخصیت کا حصہ بن جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہماری شخصیت ہو کہ ہم جدھر بھی جائیں ہم قرآن کو ریپریزنٹ کر رہے ہوں، قرآن کی نمائندگی کر رہے ہوں کہ یہ ہمارا گائیڈ قرآن ہے اور ہم قرآن پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، چلتے پھرتے قرآن ہوا ہم، آمین آمین آمین۔ اچھا جی، اب ہم سورہ بقرہ کی آیا نمبر 275 پر پہنچ گئے ہیں۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں صدقات کی کتنی جیسے حوصلہ افزائی کی، کس طرح دینے چاہیے، کس طرح لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ مال ایک ایسی چیز ہے جس کی محبت انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے اندر موجود، لیکن اس کو کیسے سیدھے رستے پر لگانا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اللہ کی محبت کو کیسے غالب کرنا ہے اپنی پیسے کی محبت کے اوپر، وہ ہم نے ابھی تک سیکھا تھا۔ آج ہم سود کی آیات پڑھیں گے جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے دل کو اس چیز کا یقین ہو جائے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہی ہے، اور ہم اس کو حق سمجھیں اور حق سمجھتے ہوئے اس پر عمل بھی کریں، آمین۔ چلیے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ ہماری آیت ہے 275 آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ، یأکلون، جو کھاتے ہیں، الربا، سود کو، لا، نہیں، یقومون، وہ کھڑے ہوں گے، الا، مگر، کما، جیسا کہ، یقوم، کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص، یتخبطہ، خبط میں مبتلا کر دیا اس کو، کس نے؟ الشیطان، شیطان نے، من المس، چھوتے ہوئے، چھو کر، ٹھیک ہے، مس چھونے کو کہتے ہیں نا، ابھی ہم اس کا وہ کرتے ہیں ورڈ انالیسس بھی۔ ذالک، یہ، بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، بی کا مطلب بوجہ، انا کا مطلب بے شک یا کہ، ہم، وہ سب، قالوا، انہوں نے کہا، انما، بے شک، البیع، تجارت، مثل، مانند ہے، طرح ہے، کس کے؟ الربا، سود کے، حالانکہ، احل اللہ، حلال کیا ہے اللہ نے، البیع، تجارت کو، وحرم، اور اس نے حرام کیا ہے، الربا، سود کو۔ فمن، تو جو کوئی، جاء کا مطلب ہے آ گیا یا آ گئی، ہو، اس کے پاس، موعظۃ، نصیحت، واعظ و نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ رک گیا یا باز آ گیا، فلہ، تو اس کے لیے ہے، ما سلف، جو گزر چکا، یعنی جو ہو گیا وہ ہو گیا، وہ امرہ، اور اس کا معاملہ ہے، الی اللہ، اللہ کی طرف، یعنی اللہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ ومن، اور جو کوئی، عادہ، سرکشی کرے، فاولئک، تو وہی، اصحاب،
والے ہیں، النار دوزخ والے یعنی آگ والے ہیں یا آگ کے ساتھی ہیں، ٹھیک ہے. ہم وہ سب فیہا اس میں یعنی آگ میں، النار میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اچھا اب ہم اس کا دیکھتے ہیں ورڈ انالیسس کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ دینا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ دینا کیا ہے؟ اسم موصول جو ایکسپلین کرتا ہے کسی دو جملوں کو جوڑ دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا پیچھے جو بات اللہ تعالیٰ نے کی تھی کہ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں وہ تو خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے، لیکن وہ لوگ اب وہ دوسرا پارٹ بتا رہے ہیں کہ دوسرا طرف کے لوگ جو ہیں وہ کیا ہوں گے. اللہ دینا وہ لوگ یاکلون جو کھاتے ہیں، حمزہ کاف لام اس کا روٹ لیٹر ہے. اکلا کنزیوم کرنے کو بھی کہتے ہیں. تو جو کھاتے ہیں الربا، ربا کا روٹ لیٹر کیا ہوگا؟ را با واو. ربا کہتے ہیں اضافے کو یا بڑھاوے کو، ٹھیک ہے. تو مال جو قرض دیا جاتا ہے اس کے اوپر جو پیسہ لیا جاتا ہے اس کو سود کہتے ہیں، ربا کہتے ہیں. اچھا لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے. یقومون جو ہے وہ مضارع ہے، ٹھیک ہے، پریزنٹ اور فیوچر ٹینس، اور اس کا روٹ لیٹر ہے قاف واو میم. قوم کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہو جانا، سیدھا ہو جانا. جیسے آپ نہیں کہتے قیام، نماز میں قیام ہوتا ہے نا، سیدھا کھڑا ہونا. تو نہیں وہ کھڑے ہوں گے الا مگر کما جیسا کہ یقوم، اس کا بھی روٹ لیٹر قاف واو میم ہے. الذی وہ شخص، الذی کیا ہے؟ اسم موصول، جی اسم موصول، وصل جوڑنے کو کہتے ہیں. الذی وہ شخص یتخبطہ، خواب طا اس کا روٹ لیٹر ہے. اب یہ آپ نے اردو میں سنا ہے، اس کو خبط لگ گیا ہے نا. خبط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی یہ نیگیٹو معنی میں استعمال ہوتا ہے، برے معنی میں، کہ خبط لگ جانا، کہ وہ ایسی کوئی دھن لگ جانا جو پاگل پنے کی حد تک جائے اور وہ کسی اور چیز کو نہ دیکھے. الشیطانو، شیطان کا روٹ لیٹر شین طا نون ہے. پھر آگے ہے من المس، میم سین سین روٹ لیٹر ہے. مس کا مطلب ہوتا ہے ٹچ کرنا، چھونا. ذالکا اسم اشارہ ہے، بی حرف جر ہے، اور انا بے شک ہم وہ، قالو ماضی کا صیغہ ہے. قالو قاف واو لام سے ہے، اور قول کہتے ہیں بول کو. قالو انہوں نے کہا. انما، انما کلمہ حصر ہے، ٹھیک ہے. یہ جب بھی آئے نا اس کا مطلب ایک حصر کس کو کہتے ہیں؟ حصار کہتے ہیں نا، حصار تھا ان کے ارد گرد، یعنی ایک ایسا دائرہ، ایک ایسی باؤنڈری. تو انما جب بھی آتا ہے نا تو وہ میننگ کو کا حصار کر لیتا ہے کہ بس جو آگے آنے والا ہے نا وہی سچ ہے، اس کے سوا اور کوئی سچ نہیں ہے. تو اگلی بات کیا ہے جس کا حصار یہ کر رہا ہے؟ البیع. وہ کہتے ہیں کہ بے شک بیع تجارت جو ہے مثل مانند ہے ربا، ربا کے یعنی سود کے. تو وہ ان کا کہنا یہ ہے جو سود کھانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سود اور تجارت تو ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہی بات سچی ہے. وہ آگے سے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ حالانکہ واؤ کے مختلف میننگ ہوتے ہیں. واؤ کبھی عطف کے طور پر آتا ہے اور کے معنی میں، کبھی واؤ حالیہ ہوتا ہے کہ حالانکہ، ٹھیک ہے نا. تو حالانکہ احلا، ہا لام لام اس کا روٹ لیٹر ہے. ہل کا مطلب ہوتا ہے کھول دینا، گرہ کھول دینا. حلال کر دی جو چیز اللہ تعالیٰ نے کھول دیا آپ کے لیے، آسان کر دی. تو احلا حلال کر دیا، اللہ اللہ نے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی بھی اسم کے آخر میں رف لگی ہو، یہ دمہ جو ہے نا یہ لگا ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ڈوئر ہے، جملے میں وہ کام کرنے والا ہے. تو حلال کر دیا اللہ نے، اللہ نے حلال کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس جملے میں فاعل ہیں، ٹھیک ہے نا. حلال کر دیا اللہ نے البیع، بے کو، با یا عین اس کا روٹ لیٹر ہے، ٹھیک ہے. بے تجارت کو کہتے ہیں. و اور حرما، حرامیم اس کا روٹ لیٹر ہے. حرم یحرم تحریم یعنی کسی چیز کو حرام قرار دینا. حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے الربا، سود کو. پھر من جو کوئی، جا یہ ماضی کا صیغہ ہے. جیم یا حمزہ اس کا روٹ لیٹر ہے.
جاءہ آ گئی اس کے پاس موعظۃ، موعظہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، اس سے سارے پھر باقی کے لفظ نکلیں گے نا. موعظہ کا مطلب ہوتا ہے نصیحت، ٹھیک ہے. اب وعظ جو بھی آپ اس سے ورڈز نکالنے لگ جائیں گے وہ نکلیں گے. تو نصیحت، اس کو واو عین وا اس کا روٹ لیٹر ہے، ٹھیک ہے نا. واز کا لفظ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا، مولانا صاحب واز کر رہے تھے، ٹھیک ہے. جس کے پاس بھی آگی نصیحت میں ربی، اس کے رب کی طرف سے، را بابا روٹ ہے رب کا. فنتہا، نون ہا یا اس کا روٹ لیٹر ہے، ٹھیک ہے. یہ کسی باب میں جا کے نا تا اس میں ایڈ ہو جاتا ہے. تو جو کوئی رک گیا، انتہا آپ کہتے ہیں نا انتہا ہو گئی ہے، بس ادھر جا کے بات ختم ہو گئی ہے، اینڈ ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے. تو عربی میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو جو کوئی رک گیا. فا تو پھر لہو اس کے لیے ہے، ما سلف جو کچھ ہو چکا. سلف کا مطلب ہوتا ہے اسلاف کہتے ہیں نا ہم اپنے بزرگوں کو جو گزر چکے ہیں. تو سلف کا مطلب جو گزر چکا، سو گزر چکا. سین لام فا اس کا روٹ لیٹر ہے. وہ امرہ حمزہ میم را، امر کا مطلب ہوتا ہے معاملہ، اس کا معاملہ ہے اللہ اللہ کی طرف. ومن اور جو کوئی عادہ، عین واو دال اس کا روٹ لیٹر ہے. عود کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واپس پلٹ کر آنا، دوبارہ سے ریپیٹ کرنا کسی چیز کو، پلٹنا کسی چیز کی طرف، ریپیٹ کرنا نہیں، پلٹنا کسی چیز کی طرف. تو جو کوئی پلٹے یعنی وہی کام کرتا رہے بار بار، فولائی کا تو یہی لوگ اصحاب النار آگ کے ساتھی ہیں. اصحاب جمع ہے صاحب کی، ٹھیک ہے. سواد حابا اس کا روٹ لیٹر ہے. اور النار آگ کو کہتے ہیں، نون واو را اس کا روٹ لیٹر ہے، ٹھیک. ہم وہ فیہا اس میں یعنی النار میں، خالدون خا لام دال اس کا روٹ لیٹر ہے. اور خالدون کی واحد کیا ہوگی؟ آگے سے واو نون کو ہٹائیں، دیکھیں پیچھے کیا رہ گیا، خالد، ٹھیک ہے. ہمیشہ رہنے والا ایک ہو جائے گا، اور خالدون ہمیشہ رہنے والی. اب ہم اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں نہیں وہ کھڑے ہوں گے مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو شیطان چھو گیا ہو اور اس کو خبط لگ گیا ہو. یہ خبط لگنا اور یہ باولا ہونا اس وجہ سے ہے کہ وہ سود، وہ کہتا ہے، وہ جو کھاتے ہیں سود کو، وہ کہتے ہیں کہ سود اور تجارت تو ایک جیسی بات ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. کوئی وجہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام کیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کے پاس نصیحت آ جائے اور وہ سود لے رہا ہو، دے رہا ہو، اور وہ رک جائے، تو جو ہو چکا سو ہو چکا. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر سچی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے. لیکن اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس کی نیت کتنی خالص ہے، وہ کتنے کیسا دل ہے اس کا، کس طرح وہ بے چین ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے اور اس چیز کو برا سمجھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہترین بخشنے والے ہیں. لیکن جو کوئی اس چیز کا اعادہ کرے گا، اس کو دوبارہ ریپیٹ کرے گا، تو وہ لوگ کیا ہوں گے؟ وہ آگ کے ساتھی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کہا کس کو ہے اور سود کو حرام کیوں کیا ہے. سود ہر اس رقم کو کہتے ہیں جو اگر ایک بندہ دوسرے بندے سے قرضہ لے اور پیسوں کا قرضہ لے اور اس کے اوپر جب کوئی دوسرا ایکسٹرا رقم مانگے تو اس کو سود کہتے ہیں. عرب کے معاشرے میں سود عام تھا اور سودی معاملات چلتے تھے اور ان کی مختلف شکلیں تھیں. مگر جیسے ایک شخص دوسرے شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کی قیمت تو مجھے بعد میں دے دینا، اور جب وہ مدت گزر جاتی تھی اور وہ بندہ نہیں دے سکتا تھا پیسے تو وہ قیمت میں اضافہ کر دیتا تھا. یا پھر ایک شخص دوسرے شخص سے قرض لیتا اور اس طرح طے کرتا کہ اتنی مدت میں جب تم مجھے واپس کرو گے تو اس رقم کے اوپر اتنی رقم تم مجھے دو گے، یا کوئی ایک پرسنٹیج مقرر کر دیتے کہ اتنی قیمت تم مجھے دو گے. پر ہوتا کیا، وہ اپنے مال سے زیادہ پیسہ لیتے. ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور کیوں سود کو حرام کیا ہے. دیر مسٹ بی سم تھنگ
یعنی آپ اگر سطحی طور پر دیکھیں گے تو آپ کہیں گے ہاں اس طرح بھی تو مال لگا کے ہم تجارت کرتے ہی ہیں نا، تو اس طرح ہم نے مال کسی کو دے دیا اور اس کے اوپر پیسہ لے لیا، دونوں طرح سے ہم نے منافع ہی کمایا، تجارت میں بھی منافع ہوتا ہے اور سود میں بھی منافع ہوتا ہے، تو کیا فرق ہے، کیا پرابلم ہے؟ تو اس میں ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں کسی چیز کی حرمت کا بتاتے ہیں تو اس میں نقصان ہوتا ہے نا، ہمارے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے، افراد کا نقصان ہوتا ہے، آپس میں جو دل میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور محبت کے جذبے ہوتے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے۔ تو سود اور تجارت کا فرق ہم دیکھتے ہیں۔ سود میں کیا ہوتا ہے، جب سود لیا جاتا ہے تو اس میں منافع یقینی ہوتا ہے، پکا منافع، پتہ ہے کہ ملنا ہی ملنا ہے۔ لیکن جب آپ تجارت کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے اور منافع بھی مل سکتا ہے، یعنی دونوں آپشنز کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ کو منافع کا یقین اس طرح نہیں ہوتا جیسے سود کا یقین ہوتا ہے۔ سود کے لین دین میں بے چینی اور خود غرضی کا عمل ہے، بندے خود غرض ہو جاتے ہیں لینے والے، ہے نا۔ لیکن جب آپ تجارت کرتے ہیں اور دو بندے آپس میں مل کے ایک لے رہا ہوتا ہے چیز، ایک دے رہا ہوتا ہے، تو ان کے دل کے اندر ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ان کا مفاد مشترک ہوتا ہے، ایک جیسا۔ ایک پیسہ دے رہا ہوتا ہے اور اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ بہترین مال مجھے ملے جو میرے استعمال کا ہو، ٹھیک۔ اچھا، سود میں پیسے کا رخ صرف اور صرف امیر کی طرف ہوتا ہے، جس کے پاس پیسے ہیں وہ قرض دے گا اور وہی منافع کمائے گا۔ حالانکہ اسلامی نظام میں مال کا رخ زیادہ تر آپ دیکھیں کہ غریب کی طرف کیا جاتا ہے، یعنی صدقات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ہم کن کو صدقات دیں؟ غریب لوگوں کی طرف نا، تاکہ پیسہ جو ہے نا وہ ایک خون کی طرح ہوتا ہے اور وہ جسم میں، پورے جسم میں گردش نہ کرے خون تو کیا ہوتا ہے، کلاٹس بن جاتے ہیں یا وہ حصہ بیکار ہو جاتا ہے جسم کا۔ اسی طرح اگر معاشرے میں پیسے کی فلو جو ہے وہ مناسب اور فلوئنٹ نہ ہو، یعنی ہر طبقے کو پیسہ نہ مل رہا ہو، تو وہ طبقہ بیکار ہو جاتا ہے اور وہاں سے فساد شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، سود کا کام جو ہوتا ہے وہ بغیر محنت کا ہے، کوئی ایفرٹ نہیں لگتا، بس بیٹھے بٹھائے بندہ امیر سے امیر ہوا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ تجارت کرتے ہیں تو اس میں آپ کا ذہنی، جسمانی، مالی محنت لگتی ہے، ایفرٹ ہوتا ہے نا، اور اس سے کیا رہتا ہے، بندے فریش رہتے ہیں نا، اور مطلب ایکٹیو رہتے ہیں، اس میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ سود جو ہے وہ بغیر رسک کے کام ہے، لیکن تجارت میں رسک ہوتا ہے۔ اچھا، جب آپ تجارت کرتے ہیں تو آپ نے ایک ہی دفعہ کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے اور قیمت چکا دینی ہوتی ہے، بس کام ختم۔ لیکن سود میں ایک دفعہ لے کے پیسے اور اس کی بار بار قسطیں اور سود چکانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جو سود ہوتا ہے وہ مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے، انسان مجبور ہوتا ہے، دیر از نو ادر وے، جب کوئی اور راستہ نہیں ہے تو اس کو پھر سود کے اوپر قرضہ لینا ہوتا ہے۔ حالانکہ تجارت جو ہوتی ہے وہ باہم رضامندی کے ساتھ ہوتی ہے، دونوں فریق خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو سود ہے وہ بیکاری کو پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی کام نہیں ہے نا، وہ بیکار میں بیٹھ کر اور مال سمیٹنے والی بات ہے۔ لیکن جو تجارت ہوتی ہے وہ تعمیری کام ہوتا ہے، وہ کنسٹرکٹیو کام ہوتا ہے، اس میں انوالومنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ سود کے بیچ میں منی سرکولیشن نہیں ہوتی پورے معاشرے میں، جبکہ تجارت میں سب جگہ پر منافع بٹ رہا ہوتا ہے، یعنی ڈفرینٹ لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ تجارت کرتے ہیں، آپ کوئی مال خریدتے ہیں، اب وہ مال لادنے والا بھی کوئی ہوگا، ڈھونے والا بھی کوئی ہوگا، آپ کی دکان میں سجانے والا بھی کوئی ہوگا، بہت سارے لوگوں کو تجارت کے بیچ میں فائدہ ہو جاتا ہے اور ان کا کام چلتا رہتا ہے، جبکہ سود میں صرف ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو بیٹھے بیٹھے رقموں کو گننے والا ہوتا ہے۔ تو کافی سارا فرق ہے، اگر ہم سوچنے لگ جائیں تو کافی سارا فرق ہے سود اور تجارت میں۔ اصل میں میری پیاری بہنوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی بات ہمیں بتائیں گے تو ہم نے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اس کو سننا ہے۔ یہ نہیں کہ آلریڈی ہمارے دل کے بیچ میں سود کی محبت ہے، جیسے اب یہ ہے نا کہ لوگ لے لیتے ہیں مارگیجز پہ ہاؤسز، اپنے کے لیے گھر لے لیتے ہیں، اب پھر وہ چونکہ یہ ان کے دل کی خواہش ہوتی ہے
تو سود میں انوالو ہو جاتے ہیں، پھر اس لینے کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے کس مفتی، کس مولوی، کس مولانا صاحب کا فتویٰ لا کے دکھا دیں جس کی وجہ سے ہمارے دل کی خواہش کو کوئی جھٹکا نہ پہنچے، کوئی اس کو برا بھلا نہ کہے۔ اصل میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ کسی چیز سے منع کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو ہمارے اپنے بھلے کے لیے وہ ہمیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں تنگ نہیں کرنا چاہتے، کسی ایسی چیز سے نہیں روکیں گے جو ہماری فائدہ مند ہوگی، جو نقصان دہ ہوگی اسی سے روکیں گے۔ تو حدیث سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سود لینے والا، دینے والا، اس کا گواہ، جو کوئی بھی اس کے ساتھ انوالو ہوگا اس کے اوپر لعنت ہے۔ تو اور یہ آگے جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے برابر ہے سود کے کام میں انوالو ہونا۔ تو ہم ایسا کام کیوں کریں گے جس میں ہمارا دنیا کا بھی نقصان، دین کا بھی نقصان ہو جائے؟ کیوں کریں گے ایسا کام؟ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تجارت اور جو سود ہے یہ بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کو پیسے دیتے ہیں اور ایک بہترین چیز اس کے بدلے میں ویسی جتنے آپ کے پیسے تھے وہ اٹھا کے لے آتے ہیں، آپ بھی خوش، آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، اور دکاندار بھی خوش کیونکہ اس کو پیسے مل گئے، اس کو تھوڑا منافع مل گیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ صورتحال ہے کہ آپ بہت سخت مجبور ہیں، آپ کو کسی کام کے لیے پیسے چاہیے اور آپ کو قرض چاہیے، جو آپ کہتے ہیں مجھے دیں اور میں آپ کو واپس کر دوں گا، آپ مجھے دیں اور میں آپ کو اتنا ہی واپس کر دوں گا، لیکن اگلا بندہ کہتا ہے نہیں، تم مجبور ہو اور آپ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ تمہاری مجبوری سے میں نے فائدہ اٹھانا ہے، تم مجھے قرض دو اور میں تمہیں قرض دوں اور پھر اس کے اوپر جب واپس لوں، یعنی آپ نے 100 اس سے قرض لیا اور وہ کہتا ہے 150 تم نے واپس کرنا ہے مجھے، تو آپ کو وہ 50 دینے کتنے مشکل لگیں گے اور کتنے برے لگیں گے، چاہے آپ کو برے نہ بھی لگیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اب تو لوگوں کے پاس بہت سارے آرگیومنٹس ہیں جس کی وجہ سے وہ سود کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی اور جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو جب سود دے رہے ہیں تو ہمیں کوئی مشکل نہیں لگ رہا، یا تو ہمیں تنگی ہو، ہم پریشانی سے دیں، اب تو ہم خوشی سے دے رہے ہیں۔ تو وہ سود ہوتا تھا جو تنگی اور پریشانی سے دیا جاتا تھا۔ نہیں میری پیاری بہنوں، سود ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا تو ہم اس سے منع ہو جائیں گے، کیونکہ جو نہیں منع ہوگا اور جو اس کو ریپیٹڈلی کرے گا پھر اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اب اس وقت آپ دیکھیں کہ جو لوگ سود کو جسٹیفائی کرتے ہیں نا اور کہتے ہیں ہم تو آسانی سے دے رہے ہیں، وہ اس سسٹم کو اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس سسٹم کا پارٹ بن جاتے ہیں، ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ ظاہر ہے دینے والے موجود ہیں تو پھر لینے والے بھی ہیں نا۔ جس دن دینے والوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں دے سکتے اور ہم نہیں دیں گے، ہم اس سسٹم کو توڑیں گے، ہم یہ غلط کام نہیں ہونے دیں گے، تو اس وقت لینے والے بھی کم ہو جائیں گے، وہ کچھ اور سوچنے لگ جائیں گے۔ بڑی بڑی حکومتیں جو ہیں وہ انٹرسٹ کو یعنی سود کو ختم کر رہی ہیں، جاپان میں یہ کر رہے ہیں کہ سود کو ختم کر رہے ہیں کیونکہ یہ معاشرے کو میں فساد پیدا کرتا ہے۔ بس اصل میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کس چیز سے روک دیں تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی بری اور نقصان دہ چیز سے ہم کو روک رہے ہیں جو ہماری دین اور دنیا کو برباد کرنے والی ہوگی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں تو یقین، اعتماد اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا دونوں کا فائدہ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جو یہ آیت ہے نا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، کہ جس کے پاس یہ نصیحت آ گئی ہے اور وہ رک جاتا ہے پھر یہ نصیحت سن کے، تو اس کے لیے جو گزر چکا وہ گزر چکا، لیکن یہ کنفرمیشن نہیں دی کہ وہ معاف ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، صدقات دینے چاہیے اور اپنے گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کی معافی کی تسلی نہیں ہو جانی چاہیے۔ دیکھیں صحابہ کرام جو تھے نا، وہ اگر کوئی ان سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ پوری زندگی اس کے لیے پریشان رہتے تھے اور روزے رکھتے تھے، صدقات دیتے تھے، استغفار کرتے تھے، پھر بھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے نا، ان کی زندگی کو دیکھیں کہ ان کو جنت کی بشارت ملنے کے باوجود پوری زندگی ان کا کیا حال رہا، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کتنا خوف کھاتے تھے کہ ہم کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں ہم نے کرتی۔ تو بے فکر نہیں ہو سکتا انسان، فکروں میں ہی رہے گا جب تک مر نہیں جاتا، آگے جا کے پھر بے فکری کا وقت شروع ہوگا۔ اس دنیا میں ہم نے فکر کے ساتھ ہی گزارنا ہے کہ کہیں پر کوئی ایسی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اور یہ کہا کہ نا وہ امرہ الی اللہ، اور اللہ کے طرف ہے اس کا معاملہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے کہ وہ کس نیت اور کس ارادے کے ساتھ اب اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بہترین جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ لیکن جو اس کا اعادہ کریں گے، جو اس کو ریپیٹڈلی کریں گے، موعظہ آنے کے بعد بھی، نصیحت آنے کے بعد بھی، تو وہ پھر ظاہر ہے اپنی ہٹ دھرمی یا اپنی نافرمانی کا خمیازہ بھگتیں گے، اور وہ آگ کی صورت میں ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں، یہ بہت ضروری سوچنے کی چیز ہے کہ سزا کو ہلکا نہیں سمجھنا، کہ آگے جا کے دیکھی جائے گی بھئی یہاں پر سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، سود کھا بھی رہے ہیں۔ اب بہت سارے بینکوں میں لوگ سیونگ اکاؤنٹ میں اپنے پیسے رکھتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر سود آتا رہتا ہے، چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے، اور اس کا دھیان کرنا ہوتا ہے کہ ہم کوشش پوری کریں، بینک والوں سے جات کے بات کریں، کوئی ایسا اکاؤنٹ دیکھیں جس کے بیچ میں ایک پیسہ بھی سود کا نہ آئے۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ بہت سارے ملکوں میں ایسے بینک ہیں جہاں پر تو ملتا ہی ملتا ہے، تو پھر بینک والوں سے بات کریں۔ یقین کریں کہ جب آپ کوئی ان کا کسٹمر ہوتا ہے نا، وہ اس ایک کسٹمر آتا ہے اس کو مینشن کرتا ہے، دوسرا آتا ہے اس کو مینشن کرتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ مینشن کرتا ہے کہ ہمیں سود نہیں چاہیے، ہمیں سود نہیں چاہیے، ہمیں کچھ روپوں کا، کچھ ڈالرز کا، کچھ پیسوں کا بھی نہیں چاہیے سود۔ تو پھر وہ سسٹم والے سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے جو ان کے انٹرسٹ کی، وہ سوچیں گے اور وہ ایک سسٹم کریٹ کریں گے۔ لیکن جب کوئی مینشن ہی نہیں کرتا، جب آرام سے کوئی کھاتا رہتا، وہ پیسے آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے مال کو گندا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرا رہے ہیں، اگر وہ غور و فکر ہی نہیں کیا تو پھر تو سزا ملے گی نا۔ دیکھیں، میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ جب آپ نے دکانداروں کو یہ کہنا ہی چھوڑ دیا، اب جاتے ہیں نا یہاں پر کپڑے دیکھیں کہ ہمارے ملکوں میں کیسے ملتے ہیں، پجامے اونچے، شرٹس کے ساتھ بازو نہیں لگے ہوئے، سلیوز نہیں لگی ہوئی، اور اگر سلیوز لگی ہوئی ہیں تو ننگی، یعنی وہ سی تھرو ہوتی ہیں۔ اب عورتوں نے کہا ہے جی اب کپڑے ہی ایسے آ رہے ہیں تو ہم کو تو پہننا پڑے گا۔ لیکن اگر ایک عورت جا کے کہے نہیں یہ صحیح نہیں ہے، ہمیں سلیوز پوری چاہیے اور سی تھرو نہیں چاہیے، نہیں لے سکتے یہ آپ کے کپڑے، ہم اس کے نیچے ایکسٹرا کپڑا لگانا پڑتا ہے اور ہمارے لیے بہت زیادہ ایفرٹ ہے۔ دوسری عورت جا کے کہے، تیسری کہے یہ شلوار چھوٹی ہے، ہم نہیں چھوٹی شلوار پہن سکتے، چھوٹا پہن۔ اب جب آپ ریپیٹڈلی کسٹمر یہ بات کہے گا تو دکاندار کہیں گے کہ نہیں جی یہ سوٹ ہمارے نہیں بک رہے، آگے ان کو کہیں گے، جو سوٹ بنانے والے ہیں ان کو کہیں گے۔ تو پوری کی پوری جو انڈسٹری ہے وہ اس طریقے سے کام کرنا شروع کر دے گی کہ جیسا ہمارا کسٹمر کہہ رہا ہے ہم نے ویسا ہی مال لے کر آنا ہے۔ ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں، لیکن اگر آپ وہی چیزیں خریدتے جائیں گے جو وہ آپ کو دے رہے ہیں اور جو وہ آپ کو پہنا رہے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی اور خرابی سے خرابی ہوتی جائے گی۔ تو جس وقت ہم نے اس سسٹم کو ناپسند کیا اور ہم نے اس سے انکار کیا اور ہم نے کہا کہ یہ کام ہم نہیں کریں گے، اس میں ہم انوالو نہیں ہوں گے، ہم کوشش کرنے لگے، تو آپ دیکھیے گا کہ کیسے سارے کا سارا نظام بدل جاتا ہے۔ جب آپ اس کا پارٹ نہیں بنیں گے تو پھر نظام چینج ہو جائے گا۔ لیکن استغفر اللہ العظیم کہ اب ہو کیا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ مسلمان مارگیجز پہ گھر لے لیتے ہیں، اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں اور اس سسٹم کو سٹرونگ کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ دینے والے موجود ہیں تو لینے والے تو اور لیں گے نا، اور پھر اس طرح مطلب درستگی نہیں ہو سکتی، نہ دنیا ہم کو مل سکتی ہے نہ آخرت مل سکتی ہے۔ تو کوشش یہ پوری کرنی چاہیے اور توبہ استغفار کریں،
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سسٹم کا حصہ نہ بنا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ جو اس میں انوالو ہوگا وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اس کی جنگ ہے، تو ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار ہی رکھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم کو ڈھانپ لے، ہماری عقلوں کو، ہمارے دلوں کو، ہماری خواہشات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکم کے تابع کر دے، اور ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہمارا رب ہمارا بہترین دوست ہے، ہمارے لیے بہترین معاملہ چاہتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارے لیے چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔